کے پیش کیا۔ حقیقت کیا ہے کہ یہ امت اسلامیہ پر عثمان کے احسانوں میں ایک بہت عظیم احسان ہے۔ پہلے اس کو جمع کیا، پھر پوری امت کو اس پہ اکٹھا کیا، تو حقیقت میں وہ جو قرآن حکیم کی حفاظت کا الہی وعدہ تھا وہ عثمان کے ذریعے اللہ نے پورا کروا دیا۔ ہوا کیا، جنگ یمامہ جو کہ 11 ہجری میں مسیلمہ کذاب سے ہوئی، اس میں بہت زیادہ صحابہ شہید ہوئے۔ ختم نبوت کے مسئلے کے دفاع پر صحابہ کی ایک جماعت شہید ہوئی۔ ساری زندگی کے جہاد اگر دیکھے جائیں نبوی دور کے تو اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی۔ آج بعض لوگ اس مسئلے کو چھوٹا بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں، کیا حرج ہے اگر قادیانیوں کو مسلمان مان لیا جائے، کیا حرج ہے اگر انہیں احمدی مسلمان مان لیا جائے؟ بھائی وہ احمدی نہیں ہے، غلام احمد قادیانی وہ قادیانی ہیں۔ قادیانی اپنے ایک نئی نبی کو ماننے کی وجہ سے ایک نئی امت ہے۔ کوئی عیسائی یہودی قوم کا پروٹوکول لینا چاہے، یہودی برداشت کریں گے؟ کیا کہیں گے کہ تم عیسیٰ پر ایمان لے کر آئے، جو عیسیٰ ایک نئے نبی تھے، ہمارے بعد ایک نئی امت بن گئی، اب تم عیسائی بن کر جیو، یہودیوں والے پروٹوکول نہیں لے سکتے۔ سمجھ آئی بات؟ عیسائیت کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کس کی نبوت کا دور شروع ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب جو عیسائی مسلمان ہو گئے یا بت پرست مسلمان ہو گئے یا نان مسلم مسلمان ہو گئے، وہ کس امت میں شامل ہوئے؟ امت محمدیہ میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ہم، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ان کی نبوتیں ختم ہو گئی اور ہم ایمان لے آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ہم ایک نئی امت بن گئے۔ ہم نہ عیسائیوں والا پروٹوکول لیں گے اور نہ یہودیوں والا، مسلم ہیں، نئے نبی ہیں ہمارے اور نئی امت ہے ہم۔ اب جو مسلمان بن کے زندہ رہے گا اسے مسلمان والا پروٹوکول ملنا چاہیے، اور جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر ایک مرزا غلام احمد قادیانی نبی بن کر آیا، تو پھر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نئے نبی کو مان لیا نا، تو آپ ایک نئی امت بن گئے۔ اب قادیانی بن کر جیو، مسلم بن کر نہیں۔ آپ مسلمانوں والا پروٹوکول نہیں لے سکتے۔ آپ کون سا لوگے؟ نیا نبی کا دعوے دار ہو تو نئی امت کہلاؤ۔ احمدی مسلمان بننے کے چکر میں ہیں کہ ہمیں عبادت خانے کو مسجد کا لقب دیا جائے۔ احمدیوں کی عبادت گاہ مسجد نہیں بن سکتی، مسجد صرف مسلمانوں کی ہوتی ہے، کفار کی نہیں۔ تم کافر ہو، تم نے ایک نئے نبی کو مان کر عقیدہ ختم نبوت کا خون کیا ہے، تو نئے نبی کے نام پہ، نئی امت کے نام پہ جیو، تمہیں کوئی مسلمان کچھ نہیں کہے گا۔ آج یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، مسلمان ہمیں مارتے ہیں، مسلمان یہ سب بکواسات ہیں۔ تمہارے ساتھ کلیش مسلمانوں کا کیا ہے کہ تم نے نئے نبی کو مانا ہے، نئی امت بنے ہو تو نئی امت بن کے جیو، اقلیتوں کے حقوق مسلمان ملکوں میں رہ کر لو، کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن تم کلمہ ایک نئے نبی کا پڑھو، نبوت کسی نئے کی مانو اور پروٹوکول مسلمانوں والا لینا چاہو، تو مسلمان جب تک زندہ رہیں گے تمہارے اس خواب کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو ختم نبوت کے دفاع کے لیے صحابہ کی ایک عظیم تعداد، بڑی تعداد شہید ہوئی، اور یہ تعداد، ان میں سے اکثریت شہید ہونے والے قرآن حکیم کے حافظ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت کو بلوایا
اور سیدنا عمر بھی ان کے پاس موجود تھے۔ ابو بکر کہنے لگے کہ یہ عمر میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے آ کر یہ بات کہی ہے کہ صحابہ کی ایک تعداد، بڑی تعداد شہید ہوئی، اگر اسی طرح حفاظ قرآن جنگوں میں شہید ہوتے رہے تو خطرہ ہے کہ کہیں قرآن حکیم کے معاملے میں امت کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ تو یہ عمر کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن حکیم کو اکٹھا کر لینا چاہیے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے عمر سے کہا کہ تم وہ کام کیسے کروانا چاہتے ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو عمر کہنے لگے کہ ابو بکر، اے نبی کے خلیفہ، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے کہ اگر ہم اس کلام الہی کو جمع کر جائیں، امت آزمائش سے بچ جائے، یہ اللہ کا کلام محفوظ ہو جائے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو میرا دل بھی راضی ہو گیا، میرا سینہ بھی کھل گیا، میری رائے بھی وہی ہے جو عمر کی رائے ہے۔ اے زید، تم ایک سمجھدار ہو، عالم ہو، جوان ہو، یہ ڈیوٹی میں تمہارے ذمہ لگاتا ہوں کہ تم کلام الہی کو اکٹھا کرو۔ سیدنا زید کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اگر ابو بکر و عمر مدینے کے پہاڑوں میں سے کوئی ایک پہاڑ مجھے اپنے سر پہ اٹھانے کا حکم دیتے تو وہ کام ہلکا ہوتا، قرآن جمع کرنے والا کام بڑا بھاری تھا۔ اگر مجھے کہتے کہ فلاں پہاڑ اپنے سر پہ اٹھا لو تو میں لگ جاتا اس کام میں، اور وہ کام مجھے ہلکا لگتا، معمولی لگتا، اس ذمہ داری کے مقابلے پر کہ مجھے یہ کہا گیا کہ قرآن حکیم جو لکھا ہوا موجود ہے، اور سیدنا زید بھی لکھا کرتے تھے، مختلف صحابہ کے پاس اس کی آیات موجود ہے، اس کو اکٹھی ایک کتابی شکل میں جمع کیا جائے۔ سیدنا زید نے فرمایا کہ میں نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، آپ وہ کام کیسے کریں گے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ وہی اعتراض جو ابو بکر صدیق نے کیا تھا امیر عمر کے سامنے، وہی سیدنا زید نے بھی دہرایا۔ تو عمر کہنے لگے، زید، اللہ کی قسم، یہ بہت بڑی نیکی ہوگی اگر ہم اللہ کے کلام کو اکٹھا کر جاتے ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہوگی، یہ بہت بڑا عمل ہوگا۔ پھر عمر مجھے سمجھاتے رہے، مسئلے کو واضح کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے میرے سینے کو بھی کھول دیا۔ جس طرح ابو بکر کا سینہ کھل گیا اور وہ اس رائے پر متفق ہو گئے، زید فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بھی عمر نے اتنی بار یہ مسئلہ دہرایا میرے سامنے، مجھے سمجھایا کہ اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا، اور پھر میں قرآن حکیم کی صورتوں کو، آیات کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کسی کے پاس کھجور کی چھال پہ لکھی بھی ملی، کسی کے پاس تختیوں پہ لکھا ہوا ملا، سفید پتھر کی باریک سلیٹوں پہ لکھا ہوا ملا، کسی کے سینے سے میں نے لیا، یہاں تک کہ سارا کا سارا قرآن حکیم جمع ہو گیا۔ اور سورۃ توبہ کی آخری آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ آخر سورت تک یہ آیات مجھے ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پاس سے ملی۔ چنانچہ قرآن حکیم کے یہ نسخے ترتیب دیے گئے اور یہ نسخے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہے۔ آپ کی وفات کے بعد یہ نسخے امیر عمر کے پاس آ گئے رضی اللہ عنہ، اور امیر عمر کی شہادت کے بعد یہی نسخے، یہی صحیفے مومنوں کی ماں حفصہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس یہ نسخے رہے۔ پھر حذیفہ بن یمان امیر المؤمنین امیر عثمان کے پاس آئے۔ ان دنوں خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا آذربائیجان کی فتح کے سلسلے میں مصروف تھے۔ حذیفہ نے عرض کی، امیر المؤمنین، اس سے پہلے کہ امت مسلمہ بھی یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح اللہ کی کتاب میں اختلاف کرنا شروع کر دے، آپ اس کی خبر لیں۔ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، میری قرات ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میری قرات ٹھیک ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں، امیر المؤمنین، کہیں مسلمان بھی یہود و نصارہ کی طرح اختلاف کا شکار نہ ہو جائیں، اس مسئلے کو حل کیجئے۔ تو پھر امیر عثمان نے سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا کو پیغام بھیجا، اور وہ صحیفے
جو سیدنا زید کی نگرانی میں جمع ہو چکے تھے وہ منگوائے اور پھر اس کے نسخے کروا کے اسے کتابی شکل بنا کر ان کو واپس کر دیے اور مسلمانوں کے اندر ان نسخوں کو تقسیم کر دیا۔ یہ ڈیوٹی سیدنا عثمان نے کس کی ذمہ لگائی؟ زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعد بن عاص، عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہم، ان کو حکم دیا۔ انہوں نے ان کی کاپیاں تیار کی، مزید نسخے تیار کیے، اور اللہ کا وہ وعدہ سچا ہوا جو مالک نے اپنی کتاب میں امت کو سنایا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ وہ قرآن